بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جی ضمیر وفاقی، اور ضمیر کی آواز میں آج ہم پھر ایک نئے ایشو کے اوپر، نئے موضوع کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہیں آپ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کتاب پڑھی نہیں جا رہی، اور اس کے اوپر کئی طرح کی دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی ٹیکنالوجی کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کے آنے سے، موبائل کے آنے سے، نیٹ کے آنے سے، ٹیبلٹ کے آنے سے، ٹی وی کے آنے سے کتاب بینی کا یا کتب بینی کا رجحان جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، یا لوگ اب نہیں پڑھتے، اور یہ اب سمجھ لیں کہ ایک متھ بنا دی گئی ہے۔ اور جہاں دیکھیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر کتابوں کی جگہوں پہ ہوٹل بن رہے ہیں، میڈیکل سٹور کھل رہے ہیں، کھابے کارنر بن رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف جو ہے لوگ بھوکے ہیں اور وہ کھانے کی طرف ہی ان کی رغبت ہے۔ بڑی بڑی دکانیں تھیں، فروسن تھے، اس طرح سے اور کئی بڑی دکانیں بند ہوئیں۔ یہ کیوں بند ہوئیں؟ کیا واقعتاً ایسے ہے؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ چینی کہاوت ہے کہ جب ایک آدمی 10 کتابیں پڑھتا ہے تو وہ 10,000 میل کا سفر طے کر لیتا ہے۔ اس کی دوسری طرح اس طرح سے بھی کہا گیا ہے کہ ایک اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ آنکھوں والا وہی ہے جو صاحب مطالعہ ہے، صاحب علم ہے، جس نے کتابیں پڑھی ہیں۔ میرا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے، اور جس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، کہ ہم اس معاشرے میں کتب بینی کو فروغ دیں۔ بغیر کتاب کے آدمی جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے کہ علم آپ کو کتاب سے آئے گا۔ آپ بے شک جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی میں آ جائیں، لیکن جو مزہ کتاب پڑھنے میں ہے، کتاب کو اپنے پاس رکھنے میں ہے، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ دنیا بھر میں آپ چلے جائیں، خصوصاً یورپ میں، یورپ کا یہ مزاج ہے، امریکہ میں چلے جائیں، یورپی ممالک کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو ہر آدمی سفر حضر میں، واش روم میں، جہاں بھی وہ جا رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں رسالہ، اخبار، کتاب ضرور ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان معاشروں میں اور ہمارے معاشروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا میں انسانی ذہن پر نقش صرف لکھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، جو انسانی ذہنوں کو بھی تبدیل کرتے ہیں اور معاشرے میں بھی۔ ایک زمانہ تھا کہ ملک بھر میں پبلک لائبریریوں کی تعداد زیادہ تھی، اور شہر کے لوگ لائبریریوں اور ریڈنگ رومز میں بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اب لائبریریوں کے ساتھ کتابوں کی دکانیں بند ہوتی جا رہی ہیں، ہوٹل اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں کھلتی جا رہی ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں کتابوں کو پڑھنے سے زیادہ اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ حالانکہ پیٹ کے ساتھ ذہنی نشو و نما کے لیے کتاب کی ضرورت ہونی چاہیے، اس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں اوسطاً صرف 6 پیسے سالانہ کتاب پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں ہم ڈیلی بچوں کو برگر بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، 10,000 20 ہزار روپے کا کھانا کھا جاتے ہیں، لیکن 100 200 500 روپے کی کتاب نہیں خریدتے، اور شاید یہی ہماری تنزلی کی بھی وجہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی جو ہے، جب ہمارے ہاں تواتر سے ایسا لکھا، بولا اور بتایا جا رہا ہو کہ معاشرے میں کتب بینی کے رجحان میں کمی کی اہم وجہ جدید ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ جو ہمارے پروفیسرز ہیں، ہمارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، ہماری یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہیں، اسکولوں کے اساتذہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر روز کہیں نہ کہیں 2-4 ہزار لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اور یہ بار بار اپنے جہاں پر یہ جاتے ہیں وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کی آخری صدی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اور کیا ان لوگوں کو، جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کتاب سے ہی یہ بات کر رہے ہیں، کتاب پڑھ کے ہی یہ بات کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد دنیا میں کتاب نہیں ہوگی، ساری دنیا ای بکس پر منتقل ہو جائے گی، لیکن یہ صرف مفروضے ہیں کہ کتابی صنعت ڈوب رہی یا تباہ ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہی ہے کہ لوگوں نے ڈیجیٹل اور ای بک کے باعث روایتی کتابیں خریدنا اور پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ ایسی کوئی بات دراصل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ صنعت ترقی کر رہی ہے، کیونکہ لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کتابیں چھپ رہی ہیں بلکہ دھڑا دھڑ بک بھی رہی ہیں۔
گو کہ پاکستان کی بک انڈسٹری سے متعلق بین الاقوامی اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ قابل ذکر بات بھی ہے کہ جنوبی ایشیا ملک میں کسی بھی کتاب کی یعنی پاکستان میں ایک ایڈیشن کا اوسطاً حجم 1000 سے لے کر 2000 کاپیوں تک ہوتا ہے۔ یہ بات سچ ہے۔ اس کی وجہ کتابوں کی مقابلتاً کم فروخت ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں شائع ہونے والی کتابیں درسی کتب ہوتی ہیں، شاعری، کھانا پکانے کی، سیاست، بچوں یا پھر مذہب سے متعلق ہیں۔ آپ کہیں چلے جائیں آپ کو اس طرح کی، لیکن جو ادب ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، جو اس سے معاشرے میں بدلاؤ آتا ہے، وہ رائٹرز اس طرح کی کتابیں شاید نہیں لکھ رہے۔ اور ایک اور بنیادی وجہ بھی بہت بڑی ہے کہ ہمارے ہاں کتابوں کی قیمت بہت زیادہ ہے، پیپرز کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ شاید حکومت کی یہ ترجیح نہیں ہے کہ ہم پیپر سستا کریں تاکہ کتاب سستی ہو اور لوگوں تک پہنچے۔ اگر ہم موازنہ کریں دوسرے ملکوں کے ساتھ کہ دنیا میں پاکستان اور دوسرے ملکوں کے ساتھ، تو کہاں کتاب کس طرح سے بک رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے۔ جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ہر سال تقریباً 3 لاکھ سے زائد کتابیں لکھی جاتی ہیں اور ملینز میں ان کا ایک ایڈیشن شائع ہوتا ہے اور اسی طرح سے وہ فروخت بھی ہو رہی ہیں۔ انڈیا میں تقریباً 85,000 سے زیادہ کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ چند سال پہلے کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بھی کوئی 45,000 کتابیں شائع کی گئیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں اخبار اور کتابیں خریدنے اور ان کے پڑھنے کی شرح ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ اگر پڑھ نہیں سکتے تو جو پڑھ سکتے ہیں وہ ان کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور اس نے بھی آسان کر دیا ہے۔ کمپیوٹر آپ کو کتاب پڑھ کر سناتا ہے۔ کتاب لوگوں کا اڑنا بچھونا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس ہے۔ ہمارے ہاں فاسٹ فوڈ آباد ہیں، ہم برگر کھلانا سٹیٹس سمجھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو یا خود کتاب خریدنا معیوب سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہسپتال آباد، میڈیکل سٹوروں پر بھی رش ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے اسکول لائبریریوں سے محروم، جبکہ ہمارے گھروں سے کتابوں کی الماریاں غائب ہو چکی ہیں۔ جہاں کہیں تھی انہوں نے بیچ کر اس کے پتیسے کھا لیے ہیں۔ اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ برباد کیوں ہے، ہمارے بچے بدتمیز اور بد تہذیب کیوں ہیں، ہم ترقی کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں اب کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے کچھ بہتری نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ ایک ہے کہ ایک تو ہم دنیا کے مشہور ادیبوں ان کے تراجم جو ہیں ہسٹری کے اوپر اچھے تراجم آ رہے ہیں سامنے، اور نئے لکھنے والے بھی میدان میں آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے اگر کوئی صاحب اختیار جس کے پاس پیسے ہیں وہ کتاب شائع کروا لیتا ہے تو اسے بھی پذیرائی ملتی ہے، اس کی تقریبات ہوتی ہیں، چلیں وہاں تک کتاب۔ یہاں پر میں چھوٹی سی ایک بات اور یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں کتاب جب پبلش ہوتی ہے، خصوصاً یورپ میں، تو وہاں کا میڈیا جو ہے، الیکٹرانکس میڈیا ہو، فلم ہو، ڈرامہ ہو، صنعت ہو، کہیں بھی آپ کو ڈراموں میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ لوگ کتاب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو فلانے کون سی کتاب آپ نے اچھی پڑھی ہے تو وہ اس کتاب کا ذکر اپنے ڈراموں میں، فلموں میں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اچھی کتابوں کے اوپر فلمیں بھی بن رہی ہیں، ڈرامے بھی بن رہی ہیں، یہاں تک کہ کارٹون بھی بن رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ لیک ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے معروف اور مشہور جو دانشور ہیں ان کے نزدیک اچھی کتابیں وہ نہیں ہیں جو ہماری بھوک کو ختم کر دیں، بلکہ اچھی کتابیں وہ ہیں جو ہماری بھوک بڑھائیں، زندگی کو جاننے کی بھوک۔ کتابوں کو خاموش استاد بھی کہا جاتا ہے۔ فرانس کافکا نے کہا تھا کہ ایک کمرہ بغیر کتاب کے ایسا ہی ہے جیسے جسم کے بغیر روح۔ گوئٹے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ مطالعہ سیکھنا کتنا مشکل اور دقت طلب کام ہے۔ میں نے اپنے 80 سال لگا دیے لیکن پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں صحیح سمت کی جانب ہوں۔ دنیا اکیلے کسی کو مکمل انسان نہیں بنا سکتی۔ اگر مکمل انسان بننا ہے تو پھر اچھے منصفین کی تصانیف پڑھنی ہوگی۔ کتابوں سے بھری ہوئی لائبریری ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم ماضی اور حال کے دیوتاؤں سے آزادی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ جو یہ انہوں نے مفروضہ بنایا کہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس پہ کتنا اثر انداز ہوئی ہے۔ گو کہ ٹیکنالوجی نے ہر کام آسان کر دیا ہے۔ ہم ہزاروں لاکھوں کتابوں کا ذخیرہ اپنے موبائل، لیپ ٹاپ میں رکھ سکتے ہیں۔ اسے کھولنا، سرچ کرنا، اپنے مطلوبہ مواد تک پہنچنا نہایت آسان ہو چکا ہے۔ تو پھر لائبریری کی ضرورت کیوں؟
تو یاد رہے کہ تعلیم و تعلم کے لیے جہاں کتاب، استاد اور تعلیمی ادارے کی سخت ضرورت ہے، وہیں لائبریری کا ہونا بھی انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کی ٹیکنالوجی تک پہنچ ہم سے زیادہ ہے، مگر ان کے ہاں پبلک لائبریری کھلی رہتی ہیں، بلکہ 24 گھنٹے بھی کھلی رہتی ہیں، کیونکہ ٹیبلٹ یا موبائل سے پڑھنے کی نسبت کتاب سے پڑھی گئی تحریر جلد سمجھ آ جاتی ہے اور یاد رہتی ہے۔ لائبریری کا ایک سب سے اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر طالب علم کتاب کو خرید نہیں سکتا، مگر لائبریری میں انہیں کئی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں۔ لائبریری صرف کتابیں یا کتب بیننے کے لیے ایک ماحول پیدا نہیں کرتی، بلکہ یہ معاشرے کا وہ حصہ ہیں جہاں باقاعدہ ذہن کی نشوونما ہو رہی ہوتی ہے۔ یہیں پر طلباء اپنی سوچ کے مطابق دوسرے افراد سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معلومات بانٹتے ہیں، کتابوں کے اوپر اپنی رائے پیش کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، جس سے ان کی معلومات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے طلباء و طالبات اور نوجوان طبقہ کتابیں پڑھنے کے بجائے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں جا رہا کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے، بلکہ وہ خود کو ضائع کر رہا ہے، وقت اس کو ضائع کر رہا ہے۔ وہ شاید نہیں جانتا کہ وہ وقت کو نہیں، خود کو ضائع کر رہا ہے۔ کتب بینی کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ اسکول کی سطح پر بچوں میں کتابیں پڑھنے کے شوق پر توجہ دینی چاہیے۔ جب تک ہر محلے کی سطح پر عوامی کتب خانوں کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا، اس وقت تک کتب بینی کا فروغ مشکل ہے۔ یہ کام صرف حکومت کا نہیں، بلکہ لوگوں کا، سیاسی جماعتوں کا اور دیگر تنظیموں کا، سب کو مل کر سنجیدگی اس کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کو چاہیے خود بھی کتاب پڑھیں، بچوں کے سامنے کتاب پڑھیں، انہیں سٹوریاں سنائیں، کہانیاں سنائیں اور کتاب کی اہمیت پر بات کریں۔ علم آپ کو کتابوں سے ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسکول، خواہ وہ نجی ہو یا سرکاری ہو، بغیر لائبریری کے رہنا ہی نہیں چاہیے۔ جس اسکول میں لائبریری نہیں ہے، جو لائبریری نہیں بناتے، اس کو فروغ نہیں دیتے اور کتاب پڑھنے کی طرف توجہ نہیں بچوں کو دلاتے، اس کی فروغ نہیں کرتے، وہاں میرا ذاتی یہ ہے اس اسکول کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تعلیم دے سکے۔ ٹیچرز کو، ہمارے ڈرامہ نگار کو، ہماری فلم انڈسٹری کو اور جو بھی اس طرح کے جڑے ہوئے لوگ جتنے بھی ہیں میڈیا سے، فنون لطیفہ کے، انہیں کتاب کی اہمیت کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ بلکہ اپنے ڈراموں میں کبھی ہم دیکھتے تھے، ڈراموں میں ذکر ہوا کرتا تھا، وہ ساری چیزیں پیچھے چلی گئیں۔ اگر وہاں پہ 1 کروڑ 2 کروڑ ڈائجسٹ چھپ سکتا ہے، نیبر میں ہم چلے جائیں، چھوٹے سے چھوٹا اخبار بھی کسی علاقائی شہر میں بھی 50,000 سے کم شائع ابھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جانے کے باوجود بھی آپ پورے برطانیہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، ابھی میں نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا، ایک فہرست نکالیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتاب کس قدر بک رہی ہے، فروخت ہو رہی ہے، پبلش ہو رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ آخری بات، ہمارا جو رائٹر ہے، ہمارا ادیب جو ہے، ہمارا شاعر جو ہے، ہمارا ناول نگار جو ہے، کیا وہ جدید دور کے مطابق، عاد کے ذہنوں کے مطابق ادب تخلیق کر رہا ہے؟ اور اگر کر رہا ہے تو پھر اس کو بکنا چاہیے۔ اگر نہیں بک رہا تو اس ادیب کو، شاعر کو، رائٹر کو، دانشور کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے۔ ہمیں بچوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے تو ان کے لیے کتابوں کو تخلیق کرنا ہوگا، اچھی کتابوں کو تخلیق کرنا ہوگا۔ معاشرے آگے کتاب کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں، ذہنی نشوونما بھی کتاب کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو اجازت دیجیے ہم اس پہ، کیونکہ میں خود ایک لائبریری کو فروغ ہم دے رہے ہیں، اسکولوں میں لے کر جا رہے ہیں، 25-30 ہزار بچوں تک پہنچے ہیں۔ جہاں بھی جا کر سوال کیا بچوں سے، تو بچوں سے پوچھا جی آپ کتاب پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ 2 یا 3% بچوں نے کہا جہاں شعوری سطح بلند تھی جن گھروں کی، وہاں پر کتاب بھی نظر آئی اور بچوں نے بھی بات کی۔ تو ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تاکہ بچوں تک ہم کتاب پہنچائیں۔ آئیے ہمارے ساتھ دیجیے، ہمارے پروگرام کو بھی دیکھیے، ہمیں مشورے بھی دیجیے کہ ہم کس طرح سے اس سوسائٹی کو ایک نارمل سوسائٹی بنا کر انسانوں کے رہنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ اور اس کا بہترین ذریعہ بہرحال علم ہی ہے، اور علم کتابوں سے ملتا ہے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اگلے پروگرام کے لیے۔ اللہ حافظ۔